बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो की अहम तरीन खबर कि एक साबिक फौजी अफसर को बीच में डालकर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम पहुंचाया है। महमूद खान अचकजई साहब तक क्या कहा है और मियां साहब के दिल में क्या अरमान मचल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन इस खबर के हवाले से मैं आपको यह भी बता दूंगी, मेरे पास एक बहुत ही करीबी अचकजई साहब के बहुत ही करीबी, यूं समझ लीजिए कि अचकजई साहब ने बताया हो, इतने करीबी सोर्स की मालूमात हैं। लेकिन उससे पहले आप याद कीजिए, कल एक ट्वीट हुआ, इन द वेक ऑफ ट्रेजेडी इन इस्लामाबाद आई एम कैंसलिंग ऑल माई बसंत रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर टुमारो। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फरमाना था। और आज जो हमने देखा, मैंने कल ट्विटर पे ट्वीट करके कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अब ये कर दिया है, हालांकि उससे पहले वो तमाम तर एक्टिविटी हो चुकी थी और फिर रात में फिर जारी रही। नून लीग के लोग खुद जारी रखे हुए थे उसे। क्या मियां नवाज शरीफ, जिनके बारे में बताया गया कि वो बसंत मनाएंगे, क्या अब सानेह इस्लामाबाद के बाद वो इस पर गौर करेंगे या उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, एक रिवायती बेहिसी है जारी रहेगी? तो आज हमने देख लिया, मियां नवाज शरीफ साहब पहुंच गए अंदरूने लाहौर। मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी के समधी, उनके वालिद शेख रोहेल असगर और वो पूरा खानदान, मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान के दीगर अफराद, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सब मौजूद। और उसके बाद नून लीग वाले उस पर फिल्म एनिमल का गाना लगा के उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसको भी पोस्ट कर रही थी। उसके अलावा लाहौर में लाहौर का आसमान, लाहौर की गुड्डी, लाहौर में डांस हो रहा है, गाने चल रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बस नहीं चल रहा था कि वो वहां पे एनिमेशंस चलाएं, अपनी भी कुछ इस बसंत को बनाते हुए, या वो अफसोस का इजहार करें कि उन्होंने खामखा ही कैंसिल कर दिया। मुसलसल नाच गाना और फिर उसके बाद बसंत, मरियम नवाज शरीफ साहबा उसे मुसलसल पोस्ट कर रही थी। मैं वो ढूंढ रहा था, इन द वेक ऑफ ट्रेजेडी इन इस्लामाबाद, कि कहां है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान। और उन्होंने खुद, उनके वालिद गिरामी ने, मतलब 3 बार का वजीर आजम है, इस्लामाबाद में 33 शहादतें हो चुकी हैं और 3 बार की वजीर आजम को यह एहसास नहीं कि हजारों लोगों ने वो जनाजे पढ़े हैं। हर आंख अश्कबार। और मियां साहब जो है, उनकी जियो पे खबर लग रही है, मियां साहब गए, डोर पकड़ी, गुड्डा पकड़ा, मियां साहब ने बसंत का मुआयना किया। मियां साहब ने फरमाया डोर बहुत शानदार है। मियां साहब के लिए हरीसा, मटन पुलाव, मटन, मियां साहब के लिए अंडों का हलवा, यह सब कुछ मौजूद था। मियां साहब को बसंत बड़ी पसंद आई। वो जो कल कहा गया था मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से जियो न्यूज पर कि मियां साहब ने, मरियम नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिशें की हैं बसंत के लिए, आज हमने देखा कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि ये बसंत अब मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। अब बात मियां नवाज शरीफ साहब के पैगाम की, जो महमूद खान अचकजई साहब को खबर के मुताबिक पहुंचाया गया है। जुनैद सलीम साहब ने खबर दी है। जुनैद सलीम साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ का साबिक अस्करी शख्सियत के जरिए महमूद अचकजई को पैगाम, अगर महमूद अचकजई इमरान खान को इस बात पर रजामंद कर लें कि अगली एक टर्म के लिए, 5 साल के लिए नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, तो मैं एस्टैब्लिशमेंट की बग्घी से छलांग लगाकर सिविलियन बालादस्ती का झंडा उठा लूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह पैगाम दिया है महमूद खान अचकजई साहब के जरिए। जुनैद सलीम साहब इस बारे में खबर देते हुए क्या फरमा रही, जरा सुनिए। साहब ने एक खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक साबिक अस्करी शख्सियत के जरिए महमूद अचकजई साहब तक ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर अचकजई साहब इमरान खान से बात करें और उनको इस बात पे रजामंद कर लें कि अगली एक टर्म के लिए मैं वजीर आजम बन जाऊं। जी नाज़रीन, तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये जब खबर आई तो मैंने कोशिश की महमूद खान अचकजई साहब से राब्ता करने की। उनके करीब तरीन सोर्स ने यह बताया कि महमूद खान अचकजई साहब तक ऐसा कोई पैगाम अव्वलन नहीं पहुंचाया गया। और वो यहां पर नहीं रुके,
انہوں نے کہا کہ وہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ پیغام پہنچ جائے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے ایسا کوئی پیغام پہنچا بھی دیا تو ان کی طرف سے نہ ہے، نہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں، محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ فریش الیکشن موڈیلٹیز طے کی جائیں، نیا الیکشن کمیشن آئے، فریش الیکشن یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور فریش الیکشن ہوں گے صاف شفاف، اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کرے گی۔ یہ بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی پیغام اولن پہنچا نہیں ہے، دو اگر ایسا کوئی پیغام پہنچے تو نہ ہے، پہلے سے نہ ہے۔ اب میں نے پھر ایک سورس جن سے میں نون لیگ کے حوالے سے چیزیں معلوم کر لیا کرتا ہوں، جو نون لیگ کے انسائڈر ہیں، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو میاں صاحب کے ڈائریکٹ پیغام کی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، میرے لیول سے اوپر کی بات ہے۔ میں نے کہا میں نے وہاں پوچھ لیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے ایسا کچھ، آپ کے پاس کچھ اطلاع ہے؟ انہوں نے کہا یار چیک کرو، ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا چیک کرو، یہ جو سابق عسکری شخصیت کی بات کر رہے ہیں جنید سلیم صاحب، کہیں میاں صاحب نے صفدر کو تو نہیں کہہ دیا، کیپٹن صفدر کو، کہ جائیے پتا کر کے آئیے، وہ بھی تو سابق عسکری شخصیت ہے، ہو سکتا ہے انہی کو کہہ دیا ہو۔ تو انہوں نے جا کر میاں صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ میاں صاحب یہ بات چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، ان میں احساس اس بات کا کہ کیا ہوا ہے اسلام آباد میں اور کیا ہو رہا ہے لاہور میں، اور جمہوریت ہے نا، یہ جدید دور کے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو میاں صاحب کو جب اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپٹکس کیا ہیں، نظر کیا آئے گا، جائے گا کیا، میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان لاشوں کے بعد، ان شہادتوں کے بعد، اور کھڑے ہو کے ڈور شاندار کر رہے ہیں، تو میاں صاحب کا ہز ٹائم از اوور، اور ختم ہو گئی میاں صاحب کی سیاست۔ ابھی بھی وہ جعلی سیٹ پر موجود ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور جعلی سیٹ پر بھی ڈٹ گئے ہیں، وہ اتنا ڈٹ کے کھڑا ہے نواز شریف، تو نواز شریف جعلی سیٹ پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے نواز شریف کے لیے اٹس اے لاسٹ بیٹل، اٹس اے مسڈ ٹرین، تو ختم ہو گئی کہانی۔ میاں صاحب کے لیے تو وہ جو کہا تھا نا سندیلیہ صاحب لٹ گئے روتے ہوئے، وہ کہانی میاں نواز شریف صاحب والی ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے، عطا تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے سانحہ اسلام آباد پہ آج بات کی اور خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ صاحب نے قافیہ ملایا۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ قافیہ ملاتے ہیں اور پھر وہ جب لفظ رائم کرتے ہیں تو آپ ذرا ستائشی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن ستائشی نظروں سے دیکھنے والا موقع بھی ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، ہمارے نعرہ لگتا ہے نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، تو کہنے لگے یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اور پھر مسکرائے۔ تو وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ان کے چہروں پر بھی ایک حیرانی سی تھی کہ اس جگہ وزیر اطلاعات، حکومت پاکستان کے ترجمان، ان کی اس بات کے جواب میں مسکرانا بھی ہے یا نہیں مسکرانا، ایک عجیب و غریب سا سین تھا۔ تو عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ 2 مہینے باقی ہیں، اس حکومت کو ہو جائیں گے 4 برس، اور یہ جو ہیں یہ اب بھی تمام چیزوں کا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کو تیار ہیں۔ حالانکہ جولائی 2022 میں انہوں نے طالبان سے مذاکرات کیے، پارلیمان میں ڈسکس کیے، اور اس کے بعد طالبان سے ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں چیزیں آگے بڑھائیں۔ تو اگر یہاں دہشت گردی واپس آئی ہے تو وہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے، وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے، وہ پالیسی کی جس کے نتیجے میں میجر عامر، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، عرفان صدیقی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی 13 سے 17 تک کی حکومت میں طالبان سے، دہشت گردوں سے مذاکرات کیے تھے۔ تو تب میاں نواز شریف اس پالیسی کے حامی، ان کی وجہ سے واپس آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو کیا، وہ جنرل باجوہ کا، ان کی اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا، اور پھر جو ان لوگوں نے کیا، یہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی واپس آئی۔ اور 4 سال بعد بھی اگر آپ کو سب کچھ اب تک پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنا ہے تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ ہیں کیوں اقتدار میں؟ آپ کو جو بٹھانے والے ہیں، بندہ ان سے پوچھے کہ کیوں بٹھایا ہوا ان کو اقتدار میں، ان کو کیوں یہاں پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ اگر ان سے کچھ ہو نہیں سکتا تو جو کہتے ہیں کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ آخری چیز یہ سوال کر رہے تھے
کہ پاکستان تحریک انصاف والے اپنا احتجاج 8 فروری کا اسلام آباد کے سانحے کے بعد ختم کر دیں. میں نے آپ سے کہا تھا وہ جو شام کی مشعل بردار ریلیاں ہیں ان مشعل بردار ریلیوں کو آپ روک دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں احتجاج میں بھی ذرا فیسٹو رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو ان لوگوں نے کیا ہے، نواز شریف نے، ان کی بیٹی نے لاہور میں، تو اس کے بعد ان کا منہ ہے کہ یہ کہیں کہ آپ روک دیں. دوسرا، یہ اب جو کچھ انہوں نے بسنت کے معاملے میں کیا، 1 روزہ بسنت ہوتی تھی، 3 روزہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے ایونٹ پہ لے کر گئے، اور پھر یہ کہ تم ختم کر دو، ان لوگوں نے کیا. تو اب ان کا بنتا نہیں ہے یہ بات کرنا. پاکستان تحریک انصاف والوں کو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شام کی ریلیاں ہیں وہ ختم کر دیں. جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، پہیا جام ہڑتال ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے آپ نے جتنی موبلائزیشن کرنی تھی کر لی، کوششیں کرنی تھیں کر لیں. ان کے نتیجے میں اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ پشاور میں سب سے بڑا بازار، کارخانوں، مارکیٹ وہ بھی بند رہے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جا کر تاجر رہنماؤں سے بات کر کے انشور کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کے حوالے سے اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے. حکومت اپنے طریقے پر اب تک چل رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.